اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 25 وقف کے معنی ٹھہرنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں پڑھتے پڑھتے ٹھہرنے کی کئی علامتیں ہیں۔ ان علامتوں کے علیحدہ علیحدہ حکم ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو گول دائرہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ آیت مکمل ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے۔ یہاں اپنی آواز اور سانس کو ختم کیجیے اور پھر آگے اگلی سانس میں وہ آیت پڑھیں۔ اس علامت پہ رکنا واجب نہیں ہے، گزرا جا سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اس علامت پہ جو کہ آیت کمپلیٹ ہونے کی علامت ہے، آیت کی علامت، وہاں رک جائیں۔ تو ایک علامت ہے، اس علامت پہ رکنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ جیم پہ رکنا بہتر ہے، اچھی بات ہے، گزر جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میم پہ رکنا لازمی ہے، کمپلسری رکنا ہے۔ سب سے اہم جو علامت ہے رکنے کے حوالے سے وہ یہ میم ہے۔ جب میم کی علامت آتی ہے، وقف لازم کی علامت آتی ہے، تو لازمی رکنا ہوتا ہے، یعنی اس جگہ پہ اپنی سانس اور آواز کو ختم کریں اور پھر نئی سانس کے ساتھ آگے بڑھیں۔ قوف اور قف، ان دو علامتوں پہ بھی رکنا بہتر ہوتا ہے۔ صاد کی علامت پہ ٹھہرنے کی رخصت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں صاد کی علامت ہے وہاں اگر آپ کی سانس ختم ہو رہی ہے تو رک جائیں اور نئی سانس لے کے آگے سے پڑھ لیں، اور اگر سانس کافی ہے، آپ گزر سکتے ہیں، تو اس صاد کی علامت پہ رکے نہیں بلکہ گزر کے پڑھیں۔ زا، سلے اور سل، ان تین علامتوں پہ ملانا بہتر ہے، یعنی بغیر سانس لیے آگے بڑھ جائیں۔ بغیر آیت کی علامت کے، یعنی اس گول دائرے کی علامت کے بغیر اگر لام الف لا لکھا ہو تو لازمی ملانا ہے، رک نہیں سکتے۔ اگر رک جائیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اگر ایک ہی جگہ دو علامتیں ہوں تو جو علامت اوپر لکھی ہو اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ بعض جگہ لفظ سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ ایک علامت ہے سکتے کی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں رکیں مگر سانس نہ توڑیں۔ یہاں پہ تین لفظ جو لکھے ہوئے ہیں، ان میں بل کے بعد سکتے کی علامت موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ تین لفظ پڑھوں گا ایک ہی سانس کے اندر، دیکھیں۔ کلا بل رانا، بل پہ کچھ دیر کے لیے میں رکا تو ضرور ہوں مگر سانس نہیں توڑی، اسی ایک سانس میں تینوں لفظ پڑھ لیے ہیں۔ وقیل من راق، یہاں بھی سکتہ کیا ہے، سانس نہیں توڑی اور کچھ دیر کے لیے آواز ختم کی ہے۔ یہ جو وقف کا سبق ہے، اس میں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب رکا جائے گا تو وہاں نہ رکنے پہ کیا مسئلہ پیش آئے گا۔ میں ایک مثال سے آپ کو بتاتا ہوں۔ تین لفظ، اٹھو، مت، بیٹھو۔ اگر یہی تین لفظ لکھے ہوئے ہوں اور
یہ کہا جائے اٹھو مت بیٹھو، مت لفظ کے اوپر ہم رک گئے اور پھر بیٹھو کہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا اٹھنا نہیں، بیٹھ جاؤ، اٹھو مت بیٹھو۔ لیکن اگر اس طریقے سے ہو اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مطلب ہوگا اٹھ جاؤ، بیٹھنا نہیں۔ لفظ وہی تین ہیں لیکن رکنے کی جگہ تبدیل کر دی، پورا مطلب بدل جائے گا۔ اس لیے وقف کے حوالے سے ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔